السلام علیکم بچوں، آج میں آپ تمام کا اس ای کلاس میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ تو ہم ایک بار پھر ملے ہیں اس ای کلاس میں۔ تو میرا مضمون ہے سائنس میں جانداروں میں تغذیہ، باب نمبر 2 کا دوسرا وقفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو بچوں، آپ نے پہلے وقفے میں جو پڑھا ہے اس کے بارے میں ایک بار ہم یادہ کر لیتے ہیں۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ پیچیدہ اشیاء سے تبدیل پا کر ڈیش اشیاء بناتے ہیں۔ بچوں، تو آپ نے پہلے وقفے میں پڑھا تھا کاربن ڈائی آکسائڈ ایک پیچیدہ اشیاء ہے جو ہضم ہو کر سادہ اشیاء میں تبدیل ہوتے ہیں۔ تو کون سے سادہ اشیاء میں تبدیل ہوتے ہیں بچوں؟ یاد کیجئے۔ جی ہاں، صحیح کہا، یہ گلوکوز میں تبدیل پاتے ہیں، یہ گلوکوز میں تبدیل پاتے ہیں۔ تو بچوں، غذا کو جسم میں شامل کرنے کے عمل کو ڈیش کہتے ہیں۔ ہاں، ہم منہ سے غذا کھاتے ہیں نا، اس کو اندر لینے کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں بچوں؟ ہاں، صحیح کہا، اس کو نگلنا کہتے ہیں۔ ویری گڈ۔ دوسرا سوال ہے، دانتوں کے پہلے سیٹ کو ڈیش کہتے ہیں۔ دانتوں کا پہلا سیٹ کب آتا ہے؟ ہاں، 8 سے 6 مہینے ایسے 8 مہینے کے وقت آتا ہے، اور یہ کب تک رہتا ہے؟ 6 سے 7 سال تک رہتا ہے۔ اس کے بعد مستقل دانت آتے ہیں۔ تو ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ دودھ کے دانت کہتے ہیں۔ ویری گڈ، صحیح کہا، دودھ کے دانت کہتے ہیں۔ تو اگلا سوال، لوبی غدود سے ڈیش کا رساؤ ہوتا ہے۔ لوبی غدود کہاں ہوتے ہیں؟ منہ میں ہوتے ہیں۔ لوب یعنی ہاں، ہمارے منہ میں جو پانی آتا ہے تھوک، اس کو ہم لوب کہتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوب کا رساؤ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لوب کا رساؤ ہوتا ہے۔ ویری گڈ بچوں، آپ نے جو پچھلے وقفے میں پڑھا تھا اس کو اچھی طرح سے یاد رکھا ہے۔ تو عمل ہضم، ہم نے پچھلے وقفے میں تھوڑا پڑھا تھا عمل ہضم کے بارے میں۔ کاربوہائیڈریٹ جیسے پیچیدہ اشیاء کو ایسے ہی ہم ہضم نہیں کر سکتے۔ غذا کے ان پیچیدہ اشیاء کو سادہ اشیاء میں توڑا جاتا ہے۔ اس توڑنے کے عمل کو عمل ہضم کہتے ہیں۔ ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ عمل ہضم کہتے ہیں۔ یہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، چربیاں، ان سب کو ہم ایسے ہی ہضم نہیں کر سکتے۔ ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ توڑ کے ان کو سادہ اشیاء میں تبدیل کر کے کیا کرتے ہیں؟ ہضم کرتے ہیں۔ تو پیچیدہ اشیاء کا سادہ اشیاء میں تبدیل کس طرح ہوتا ہے؟ آپ یاد کیجئے، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، چربیاں۔ کاربوہائیڈریٹس تبدیل پا کر کس میں تبدیل ہوتے ہیں؟ گلوکوز میں۔ پروٹینز امینو ایسڈز میں، اور چربیاں چکنے ایسڈز اور گلیسرول میں تبدیل پاتے ہیں۔ ویری گڈ بچوں، آپ نے یاد رکھا۔ تو اس وقفے کے اہم نکات ہیں، اس وقفے کے اہم نکات انسانوں میں عمل ہضم۔ ہم کیا کریں گے اس وقفے میں؟ انسانوں میں عمل ہضم یعنی غذا کس طرح ہضم ہوتی ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ عمل ہضم میں مدد دینے والے اعضوے، یعنی عمل ہضم تو ہوتا ہے، اس میں کون سے اعضوے مدد دیتے ہیں اس کو جاننے کی ہم کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے۔ لوب کا نشاستے پر اثر۔ لوب ہمارے منہ میں جو تھوک ہے، یہ لوب نشاستے پر، نشاستہ یعنی غذا میں موجود ہوتا ہے نشاستہ، اس پہ کیا اثر ہوتا ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایک تجربے کے ذریعے۔ معدے میں عمل ہضم، معدہ ایک عمل ہضم میں مدد دینے والا عضو ہے، اس کے بارے میں اس میں عمل ہضم کس طرح ہوتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر ولیم بیومونٹ کا تجربہ، ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ تو انسان کے اندر عمل ہضم، تو سب سے پہلے ہم انسان کے اندر عمل ہضم کیسے ہوتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم منہ کے راستے کھانا کھاتے ہیں، اب تمام کو معلوم ہے کہ ہم منہ کے راستے کھانا کھاتے ہیں۔ منہ میں دانت اور زبان کی مدد سے اس کو اچھی طرح چبا کر نرم کرتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم منہ میں نوالا دیتے ہیں، دانتوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح چباتے ہیں، زبان اس کو چبانے میں مدد کرتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لڑکا کھا رہا ہے، یہ کس طرح کھاتے ہیں؟ بغیر دانتوں کے ہم چبا نہیں سکتے، تو دانت ہمیں چبانے میں بہت مدد کرتے ہیں۔ غذا کو جسم میں داخل کرنے کے اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟
ہاں صحیح کہا، نگلنا کہتے ہیں۔ غیر ہضم شدہ غذا کو پاخانے کے راستے باہر نکال دیتے ہیں۔ اب سب کو معلوم ہے غذا ہضم ہونے کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ فضلہ بن جاتا ہے۔ پورا عمل ہضم ختم ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ فضلہ جو بچتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں ہم؟ پاخانے کے راستے نکال دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں شکل میں کہ یہاں پہ ہم کھاتے ہیں، اس کو ہضم کرتے ہیں اور فضلہ کے راستے اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ خارج کر دیتے ہیں۔ تو عمل ہضم میں مدد دینے والے عضوے کون سے عضوے ہیں جو ہمیں عمل ہضم میں مدد دیتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہے منہ اور جوف دہن۔ ہم منہ کے ذریعے کھانا کھاتے ہیں، کھانے سے ہی شروع ہوتا ہے عمل ہضم۔ دوسرا ہے غذائی نالی۔ آپ کو معلوم ہے غذائی نالی ہمارے گردن سے شروع ہو کے سینے کے ساتھ ہوتے ہوئے معدے تک پہنچتی ہے۔ تو تیسرا ہے معدہ۔ معدہ کیا ہے؟ ہمارا پیٹ ہے جو غذا کو جماتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے چھوٹی آنت۔ چھوٹی آنت یہ حملے جذب میں کام آتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے بڑی آنت، آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں یہ الگ الگ عضوے ہیں۔ اور آخر میں آتا ہے مبرز، جہاں سے فضلہ کیا ہو جاتے ہیں؟ خارج ہوتا ہے۔ یہ سارے حصے مل کر ایلیمنٹری کینال یعنی ایک دائرہ ہضم کی تشکیل کرتے ہیں۔ ان تمام حصوں کو ہم ملا کر کیا کہتے ہیں؟ دائرہ ہضم کہتے ہیں۔ عمل ہضم میں مدد کرنے والے عضوے، ان مختلف خانوں سے گزرتے ہوئے غذا کے اجزاء دھیرے دھیرے ہضم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ان تمام عضووں سے گزرتے ہوئے ایک کے بعد گزرتے ہوئے کیا ہوتی ہے؟ غذا دھیرے دھیرے ہضم ہوتی رہتی ہے۔ معدے کے اندرونی دیواریں، چھوٹی آنت، مختلف غدود، جگر اور لبلبہ ہاضمی رسوں اور رطوبتوں کا افراز کرتے ہیں۔ کیا ان تمام اعضاء میں یعنی معدے میں، چھوٹی آنت میں مختلف غدودی لوبی غدود ہوتے ہیں، جگر، لبلبہ، ان سب میں کیا ہے؟ جوسس نکلتے ہیں جن کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہاضمی رسوں یا رطوبتیں کہتے ہیں۔ یہ سب کیا کرتے ہیں؟ ہمیں غذا کو ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں شکل میں یہ ہضمی رطوبتیں غذا کے پیچیدہ اشیاء کو سادہ تر اشیاء میں بدل دیتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ غذا کے پیچیدہ اشیاء کون سے ہیں؟ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، یہ سب کو کیا کرتے ہیں؟ سادہ اشیاء میں توڑتے ہیں۔ دائرہ ہضم اور اس سے وابستہ غدود مل کر نظام ہضم کی تشکیل کرتے ہیں۔ یعنی ان تمام کو ملا کر کیا کرتے ہیں؟ دائرہ ہضم کو ملا کر کیا ہے؟ نظام ہضم بنتا ہے۔ تو نظام ہضم کی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں، یہاں پہ سب سے پہلے منہ اور جوف دہن ہے، اس کے بعد غذائی نالی آتی ہے، اس کے بعد معدے کے بعد جگر اور لبلبہ جو ہمیں رسوں کو یعنی رطوبتوں کو چھوڑتے ہیں، اس کے بعد چھوٹی آنت، بڑی آنت اور ریکٹم، یہاں پہ اور مبرز پہ نظام ہضم ختم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں منہ اور جوف دہن سے۔ غذا منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ اب تمام کو معلوم ہے ہم غذا کو منہ کے ذریعے جسم میں داخل کرتے ہیں۔ ہم غذا کو میکانیکی طور پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیتے ہیں۔ یہاں کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے دانتوں کی مدد سے کیا کرتے ہیں؟ شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم منہ میں غذا لیتے ہیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کے کیا کرتے ہیں؟ میکانیکی طور پر توڑ کے چباتے ہیں۔ منہ میں غذا کو چبانے، توڑنے اور نرم کرنے کے لیے دانت کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے وقفے میں پڑھا ہے نا کہ دانت 4 رقم کے ہوتے ہیں۔ یہ دانت کیا کرتے ہیں؟ ہمیں غذا کو کترنے میں، توڑنے میں، پیسنے میں مدد کرتے ہیں۔ منہ میں اور لوبی غدود ہوتے ہیں۔ یہ لوبی غدود کیا کرتے ہیں؟ لعاب کا رساؤ کرتے ہیں۔ یہ لعاب کیا کرتا ہے؟ ہمارے غذا کو نرم کرنے میں، ملانے میں اور اس کو ہضم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے۔ آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے منہ میں غذا کس طرح چبائی جاتی ہے۔ منہ میں زبان غذا کو چبانے میں، ملانے میں اور سب سے اہم نگلنے میں مدد کرتی ہے۔ زبان کا اہم کام ہے چبانے میں، اس کو لعاب میں ملانے میں اور نگلنے میں مدد کرتی ہے۔ لعاب دہن غذا میں موجود نشاستے کو شکر میں بدل دیتا ہے۔ ہمارے غذا میں کیا موجود ہوتا ہے؟ نشاستہ موجود ہوتا ہے۔ اس کو لعاب کیا کرتا ہے؟ شکر میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ ہضم کا ایک پہلا مرحلہ ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے
ہضم. لوب سب سے پہلے اس کو چھوٹے شکر میں تبدیل کرتا ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے ہم لوب کا نشاستے پر اثر، اس کا ایک تجربہ دیکھیں گے. تو اس تجربے میں ہم کن اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے. 2 ٹیسٹ ٹیوب اے اور بی لیجئے. کیا کریں گے ہم؟ سب سے پہلے 2 ٹیسٹ ٹیوب لیں گے، اے اور بی. ٹیسٹ ٹیوب اے میں 1 چمچے برابر ابلا ہوا چاول ڈالیں گے، یعنی پکا ہوا چاول ڈالیں گے. ٹیسٹ ٹیوب بی میں 1 چمچے برابر ابلا ہوا چاول کو 3 سے 5 منٹ تک چبا کر ڈالیں گے، یعنی منہ میں چبا کر ڈالیں گے. دونوں ٹیسٹ ٹیوب میں 3 سے 4 ملی لیٹر پانی ڈالیں گے. ان دونوں ٹیسٹ ٹیوب میں 2 سے 3 قطرے آیوڈین کا سلیوشن، آیوڈین کا محلول ڈالیں گے اور ان کو اچھی طرح کیا کریں گے؟ ہم ہلائیں گے. اس کو اچھی طرح ہلائیں گے. تو چلو ہم ایک تجربہ دیکھتے ہیں بچوں یہاں پہ کہ لوب کا نشاستے پر کیا اثر ہوتا ہے. تو بچوں آپ سب نے دیکھا کہ لوب پر نشاستے کا کیا اثر ہوتا ہے. تو کیا دیکھا آپ نے؟ ٹیسٹ ٹیوب اے جس میں ابلے ہوئے چاول ہیں ان کا رنگ بدل کر نیلا کالا ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ نیلا کالا ہو چکا ہے. اور ٹیسٹ ٹیوب بی جس میں چبائے ہوئے چاول تھے ان کا رنگ نہیں بدلا. تو ایسے کیوں ہوتا ہے؟ تو نشاستہ لوب کا نشاستے پہ کیا اثر ہوتا ہے بچوں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں یا تصویر میں کہ ابلے ہوئے چاول میں جن میں نشاستہ موجود تھا یہ نیلے کالے ہو چکے ہیں، اور چبائے ہوئے چاول جو جن میں آیوڈین کا سلیوشن ڈالا گیا پھر بھی ان کا رنگ نہیں بدلا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ لوب غذا میں موجود نشاستے کو شکر میں تبدیل کر دیتی ہے. تو سب سے پہلے یہاں پہ عمل ہضم کا سب سے پہلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. اس کے بعد غذا کہاں پہ جاتی ہے؟ غذائی نالی میں داخل ہوتی ہے. غذائی نالی آپ کو معلوم ہے، آپ کو اس کو محسوس کرنا ہے تو اپنے گردن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں. غذا نگلنے کے بعد وہ غذائی نالی میں جاتی ہے. اس کو ہم ایسوفیگس کہتے ہیں. آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ غذائی نالی میں غذا جا رہی ہے، اس کو ہم ایسوفیگس کہتے ہیں. غذائی نالی کی دیوار کی حرکت غذا کو نیچے دھکیلنے میں مدد کرتی ہے، یعنی اس کو نیچے کی طرف بھیجنے میں مدد کرتی ہے. حقیقتاً یہ حرکت تمام ایلیمنٹری کینال میں ہوتی ہے جو غذا کو نیچے کی طرف دھکیلنے میں مدد کرتی ہے. یعنی کیا ہے؟ غذا منہ سے شروع ہو کر نیچے پورا مبرص تک پہنچنے میں اس کا یہ حرکت ہوتی رہتی ہے. اس کو ایلیمنٹری کینال کی حرکت کہتے ہیں. کبھی کبھی معدہ غذا کو قبول نہیں کرتا تو قے یا الٹی ہو جاتی ہے. اگر ہماری طبیعت بگڑی ہوئی ہو یا ہمیں بخار ہے
کچھ بھی ہوا ہو تو اس وقت آپ کچھ کھاتے ہیں تو معدہ اس کو قبول نہیں کرتا, یہ کیا کر دیتا ہے, اس کو واپس کر دیتا ہے. تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا ہوتا ہے, خیا الٹی ہوتی ہے, جو معدے کی سے غذا واپس آ جاتی ہے. تو اب غذا کہاں پہ پہنچی بچوں, معدے میں پہنچی. معدے یعنی پیٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں معدہ ایک موٹی دیوار والی تھیلی ہے اور اس کی شکل ایک چپٹے یو کی طرح ہے. اس کی شکل کس طرح ہے, ایک چپٹے یو کی طرح ہے اور ایک موٹی دیوار والی تھیلی ہے. اس کی دیواریں کیا ہوتی ہیں, بہت موٹی ہوتی ہیں. یہ ایک ایلیمنٹری کینال کا سب سے چوڑا حصہ ہے, یعنی اس کا حصہ بہت چوڑا ہوتا ہے. یہ کیونکہ یہ غذا کو اپنے اندر 2 سے 3 گھنٹوں کے لیے جمع کرتی ہے. کیوں جمع کرتی ہے, تاکہ اس میں ہضم ہو سکے. یہ ایک طرف غذائی نالی سے غذا کو حاصل کرتی ہے اور دوسری طرف چھوٹی آنت میں اس کو چھوڑ دیتی ہے. یہ کیا کرتی ہے, غذائی نالی سے غذا کو حاصل کرتی ہے اور دوسری طرف کیا کرتی ہے, چھوٹی آنت میں چھوڑ دیتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شکل میں کہ یہ غذائی نالی سے غذا کو حاصل کرتی ہے, 2 سے 3 گھنٹوں تک اس کو اپنے اندر رکھتی ہے. اس کے بعد کیا کر دیتی ہے, چھوٹی آنت میں اس کو چھوڑ دیتی ہے. معدے میں عمل ہضم. معدے میں نے کہا تھا معدے میں غذا ہضم ہوتی ہے, تو اس میں کیا ہضم ہوتا ہے ہم دیکھیں گے. معدے کے اندرونی استر مخاط ہائیڈروکلورک ایسڈ اور ہضمی رطوبتوں کو چھوڑتے ہیں. معدے آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ معدے کا اندر کیسا استر کیسا ہوتا ہے, اندر کی شکل کیسی ہوتی ہے. یہ کیا کرتی ہے, یہاں پہ اس کی جوسز کو چھوڑتے ہیں جو کیا ہے, ہائیڈروکلورک ایسڈ اور ہضمی رطوبتیں ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, غذا کو ہضم کرنے میں مدد کرتی ہیں. ایسڈز ان بہت سے بیکٹیریا کو مارتی ہے جو غذا کے ساتھ ساتھ جسم میں داخل ہوئے ہیں, یعنی معدے میں داخل ہوئے ہیں. یہ کس طرح داخل ہوتے ہیں بچوں, جب آپ بغیر ہاتھ دھوئے غذا کھاتے ہیں یا بغیر دھلے پھل کھاتے ہیں یا ترکاری کھاتے ہیں, کھلی رکھی ہوئی غذا کھاتے ہیں, ان کے ذریعے کیا ہو جاتے ہیں, جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. تو ان سب بیکٹیریاز کو, ان سب جراثیموں کو ایسڈ کیا کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. یہ ہضمی رطوبتوں پروٹین کو زیادہ تر اشیاء میں توڑتی ہے. یہ رطوبتیں کیا کرتی ہیں, پروٹین کو امینو ایسڈز میں توڑنے میں مدد کرتی ہیں. جیسے نشاستے کو لوب نے شکر میں بدلا, اسی طرح یہ رطوبتیں کیا کرتی ہے, پروٹین کو ہضم کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں. تو معدے میں عمل ہضم کس طرح ہوتا ہے, معدے میں مخاط یعنی یہ معدے کے اندر کا ایک استر ہے. استر مطلب اس کے اندر کی ایک جلد ہے. یہ کیا کام کرتی ہے, معدے کے مخاط کے استر کی حفاظت کرتی ہے. یہ مخاط کیا کرتا ہے, اس کے اندر معدے کے اندر کی جلد کی حفاظت کرتا ہے. کیوں کرتا ہے, اس کو ضرورت کیوں ہے حفاظت کرنے کی, کیونکہ آپ جانتے ہیں ایسڈ جلانے کی خاصیت رکھتا ہے. ایسڈ بہت تیز ہوتا ہے, یہ جلانے کی خاصیت رکھتا ہے. اگر یہ ہضم ہمارے جسم میں غذا کو ہضم کر سکتا ہے تو ہمارا معدہ بھی ایک گوشت ہے, اس کو بھی یہ ہضم کر سکتا ہے. مگر یہ مخاط کیا کرتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے اور ہمارے معدے کو جلنے سے, ہضم ہونے سے بچاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, ہائیڈروکلورک ایسڈ کا رساؤ ہوتا ہے. یہ ایسڈ کیا کرتا ہے, ایسڈ جسم میں داخل ہونے والے بیکٹیریاز کو مارتا ہے. ایسڈ کیا کرتا ہے, جسم میں داخل ہونے والے بیکٹیریاز کو مارتا ہے. یہ ایسڈ یہ معدے کے میڈیم کو تیزابی بناتا ہے, یعنی اس کو تیزابی بناتا ہے تاکہ یہ غذا کو ہضم کر سکے. ہضمی رطوبتیں پروٹین کو سادہ اشیاء میں توڑتے ہیں. یہ جوسز کیا کرتے ہیں, پروٹین کو, جیسے ہم نے پہلے ہی کہا ہے, یہ جوسز کو کیا کرتے ہیں, غذا کو پروٹین کو ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں. ہم نے کہا ڈاکٹر ولیم بومونٹ کا تجربہ. ایک ڈاکٹر تھے جنہوں نے, ان کو ایک موقع ملا کہ معدے کے اندر کا مشاہدہ کر سکے. اس کے بارے میں ہم جانیں گے. 1822 میں الیکس سینٹ مارٹین بندوق کی گولی سے زخمی ہوا تھا. یہ ایک شخص تھا جو بندوق کی گولی سے کیا ہو گیا, زخمی ہو گیا تھا. گولی نے سینے کی دیوار کو سخت نقصان پہنچایا, اس کے معدے میں سوراخ کر دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں الیکس سینٹ مارٹین کو ان کے سینے پہ ایک گولی لگی ہے, اس کا نشان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کے سوراخ کو یہ معدے میں سوراخ کر دیا تھا. امریکی فوجی ڈاکٹر
अमेरिकी फौजी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट ने जान बचाई, लेकिन वो सुराख को सही तौर पर बंद ना कर सके। इन्होंने इनकी जान तो बचा ली, मगर क्या करें, वो मैदे में जो सुराख हुआ था उसको सही तौर पर ये बंद नहीं कर सके। तो ये डॉक्टर ने क्या मुशाहिदा किया, इसको हम जानेंगे। मैदे की दीवार ऐसे सियाल का इखराज करते जो ग़िज़ा को हजम कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे, ऐसे सियाल का इखराज यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साव कर रहे थे जो ग़िज़ा को क्या करती है, हजम कर रहे थे। मैदे का आखिरी सरा छोटी आंत में इस वक्त खुलता जब ग़िज़ा मुकम्मल तौर पर हजम हो चुकी हो। मैदे का आखिरी हिस्सा यानी मैदे में जब ग़िज़ा पहुंचती है, ग़िज़ाई नाली से ये 2 से 3 घंटे वहां जमा होती है और 2 से 3 घंटे इसमें हजम होती है। और वो कब छोटी आंत में जाती थी, जब इसका हजम पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका हो, तभी ये क्या है, इसका आखिरी हिस्सा खुलता और ग़िज़ा क्या है, छोटी आंत में शामिल हो जाती थी। तो छोटी आंत के बारे में हम चलिए मालूमात हासिल करेंगे। तो छोटी आंत बहुत बलखाई हुई तकरीबन 7.5 मीटर लंबी होती है। ये क्या होती है, बहुत नरम होती है, मुलायम होती है, हिलने डुलने वाली होती है। ये क्या है, बहुत नरम मुलायम होती है। और ये कितनी लंबी होती है बोले तो 7.5 मीटर लंबी होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 7.5 मीटर कितना होता है। आप एक रस्सी को लेके इसके टेप के जरिए माप कर अंदाजा लगाइए कि हमारे जिस्म में छोटी आंत कितनी लंबी होती है और ये कितने छोटे से जगह में रह रही है। तो ये नरम मुलायम होने की वजह से इस छोटे से जगह में आराम से रहती है और ये 7.5 मीटर की होती है। ये आंत जिगर और लबलबे से रतूबतों को हासिल करती है। ये आंत क्या करती है, जिगर और लबलबों से रतूबतों को हासिल करती है। रतूबतें यानी ऐसे जूसेस जो ग़िज़ा को हजम करने में हमारी मदद करते हैं बच्चों, या इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। खुद आंत की दीवारें भी रतूबतों का इखराज करती हैं। खुद आंत की दीवार ये लबलबे और जिगर से जूसेस तो हासिल करते हैं, इसके अलावा आंत की दीवारें भी क्या करती हैं, जूसेस को छोड़ती हैं। उन जूसेस को इस्तेमाल करते छोटी आंत में ग़िज़ा को हजम किया जाता है। तो बच्चों हमने आज क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि ग़िज़ा हमारे जिस्म में किस तरह हजम होती है। तो ग़िज़ा हमारे जिस्म में किस तरह हजम होती है, तो हम इसको निज़ाम हजम किस से कहते हैं। तो याद कीजिए बच्चों कि निज़ाम हजम किसे कहते हैं, दायरा हजम और इससे वाबस्ता गुदूद मिलकर निज़ाम हजम की तश्कील करने को निज़ाम हजम कहते हैं। सही कहा, इन्हें दायरा हजम यानी तमाम आज़ा जैसे मुंह, जोफ़े दहन, ग़िज़ाई नाली, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत और मबरस, इन तमाम को मिलाकर और इनसे वाबस्ता गुदूद कौन से हैं बच्चों, इनसे वाबस्ता गुदूद कौन से हैं, लौबी गुदूद है जो हमारे मुंह में लौब का रसाव करते हैं। और थोड़े जूस ऐसे हजमी रसे हैं जो मैदे में इनका रसाव होता है। अगले हैं जिगर और लबलबा। हाँ, जिगर और लबलबा से भी क्या है, जूसेस का रसाव होता है। क्या कहते हैं, जूसेस छोड़ते हैं हमारे में अम्ल हजम में, जिनकी वजह से क्या है, हमारी ग़िज़ा आसानी से क्या होती है, हजम हो जाती है। इन तमाम अज़ाओं को मिलाकर और इनके जूसेस को मिलाकर हमारा निज़ाम हजम बनता है। ये निज़ाम हजम हमारे ग़िज़ा को हजम करने में मदद करता है। तो अगला सवाल है बच्चों, ग़िज़ाई नाली का दूसरा नाम क्या है। हमने पढ़ा था कि ग़िज़ाई नाली कहाँ से शुरू होती है, हाँ, गर्दन से शुरू होती है। इसमें एक हरकत होती है जो ग़िज़ा को नीचे धकेलने में क्या करती है बच्चों, मदद करती है। आपने शक्ल में देखा था ना, ये ग़िज़ा को क्या करती है, नीचे ढकेलने में मदद करती है। कहा था, हाँ, याद रखा। हाँ, इसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ग़िज़ाई नाली का दूसरा नाम ईसोफेगस है। क्या है, ईसोफेगस है। याद रखना है आपको इसको।
صحیح کہا بچوں، ویری گڈ. اسی طرح آپ کو ہر ایک چیز جو آپ سنتے ہیں اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ کیا کرتے جائیں، اس کو کاپی میں نوٹ کرتے جائیں. تیسرا سوال ہے نشاستے پر لعاب کا اثر. آپ نے دیکھا کہ تجربہ دیکھا آپ نے کہ لعاب جو ہمارے منہ میں ہے یہ نشاستے یعنی غذا میں موجود نشاستے کو کس طرح کیا کرتا ہے بچوں، یاد کیجئے. تجربے میں دیکھا، لعاب نشاستے کو شکر میں یعنی گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے. اپنے تجربے میں دیکھا نا کہ کیا کر دیتا ہے، نشاستے کو شکر میں تبدیل کر دیتا ہے. ویری گڈ بچوں، یہ آپ نے تجربے کے ذریعے دیکھا. ہمیں دیکھا کہ آئیڈین سلیوشن کے ڈالنے کے بعد جو ابلا ہوا چاول تھا وہ نیلا کالا ہو گیا، اور جو ابالے ہوئے چاول کو 2 سے 3 منٹ چبانے کے بعد اس میں آئیڈین سلیوشن ملانے سے کیا ہو گیا، وہ نیلا کالا نہیں ہوا، اس میں رنگ تبدیل نہیں ہوا، وہ سفید ہی رہا. کیونکہ نشاستے کو لعاب نے نشاستے کو شکر میں تبدیل کر دیا تھا. تو اگلا سوال ہے معدے میں کون سے رطوبتوں کا افراز ہوتا ہے. معدے میں ہائیڈروکلورک ایسڈ اور ہاضمی رطوبتوں کا افراز ہوتا ہے بچوں. کس کا؟ ہائیڈروکلورک ایسڈ. یہ کیا کرتا ہے، ہمارے معدے کے میڈیم کو تیزابی بناتا ہے اور اس میں موجود بیکٹیریاز کو کیا کرتا ہے، یہ مار دیتا ہے بچوں. معدے میں ہائیڈروکلورک ایسڈ کا کیا کام ہے؟ یہ صحیح کہا، ہائیڈروکلورک ایسڈ میڈیم کو تیزابی بناتا ہے اور اس میں داخل ہونے والے بیکٹیریاز کو مار دیتا ہے. اور اس کے میڈیم کو تیزابی بنانے میں اور اس کو 2 سے 3 گھنٹے ہضم کرنے میں کیا کرتا ہے، مدد کرتا ہے. اس کے جوسز جو ہائیڈروکلورک ایسڈ سے اور ہضمی رطوبتوں کو استعمال کرتے معدے میں غذا کیا ہوتی ہے، ہضم ہوتی ہے بچوں. چھوٹی آنت کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ میں نے کہا تھا نا، چھوٹی آنت کیسی ہوتی ہے، نرم ملائم بلکھاتی ہوئی ہوتی ہے. ایسے ہی جسے ہلنے ڈلنے والی بلکھاتی ہے نا، ہلنے ڈلنے والی بلکھاتی ہوئی ہوتی. تو اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے، یاد کیجئے. میں نے کہا تھا اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے، 7.5 میٹر، تقریباً 7.5 میٹر ہوتی ہے بچوں. ویری گڈ. اس کی لمبائی تقریباً 7.5 میٹر ہوتی ہے. تو بچوں گھر پر کام لے لیجئے، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اب اس کو یاد رکھیں اور گھر پر کام ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پتہ لگائیں کسی مریض کو گلوکوز چڑھانے کی ضرورت کب پڑتی ہے. اگر کوئی بیمار، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریض کو گلوکوز چڑھایا جاتا ہے، کیوں چڑھایا جاتا ہے، اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں. گلوکوز سے ایک مریض کو صحت مند ہونے میں کیا مدد ملتی ہے، اس سے کیا مدد ملتی ہے، یہ معلوم کریں. ایک مریض کو گلوکوز دینے کی ضرورت کب تک ہوتی ہے اور اس کو گلوکوز کب تک دیا جاتا ہے. آپ سب کو معلوم ہے گلوکوز کی بوٹلز چڑھائی جاتی ہیں 2 سے 3، 3 سے 4. آپ سنے ہوں گے کہ اتنے چڑھائے جاتے ہیں. کیوں چڑھاتے ہیں اور کس لیے چڑھاتے ہیں اور کب تک چڑھاتے ہیں، یہ ہمارے صحت پر کیا اثر کرتا ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کی تفصیلات حاصل کریں بچوں. تو میں واجدہ تبسم TGT ٹیچر، گورنمنٹ اردو ہائر پرائمری اسکول میدرواڑی سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ تمام نے میرے اس وقفے کو اطمینان کے ساتھ سنا ہے. تو السلام علیکم.